السلام علیکم۔ امید کرتا ہوں کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ آج کے اس لیکچر میں ہم اردو نثر کا ایک اجمالی سا جائزہ پڑھیں گے۔ نثر آپ سب جانتے ہیں کہ ایسی تحریر یا او کلام جو غیر موضوع ہو اس کو ہم نثر کہتے ہیں۔ غیر موضوع کا مطلب جس میں قافیہ اور ادیب کی پابندی نہ ہو، وزن اور بحر کی قید سے آزاد ہو تو اس کو ہم نثر کہیں گے۔ اگر اس میں قافیہ اور ردیف کی پابندی ہوئی ہو، اس میں وزن ہو، ردیف، یہ تمام چیزیں اس میں ہو تو پھر اس کو ہم نظم یا شعر کہتے ہیں، اور جب یہ چیزیں اس میں نہ ہو تو پھر اس کو ہم نثر کہتے ہیں۔ اس کے حوالے سے بہت سی تعریفیں ہوئی ہے۔ مثال کے طور پر والٹر پیٹر ایک مغربی نقاد ہیں، وہ کہتے ہیں کہ عظیم ترین خیالات کو لفظوں میں لکھنا نثر ہے، جبکہ عظیم ترین خیالات کو عظیم ترین الفاظ میں لکھنا یہ شعر ہے۔ یعنی خیالات کو لفظوں کی صورت میں لکھنا نثر ہے، جبکہ خیالات کو عظیم ترین لفظوں میں لکھنا وہ شعر ہے، نظم ہے۔ نثر لفظ 3 حروف سے مل کر بنا ہے، جن میں نون، سی اور ری شامل ہے۔ نون، سی، ری، نثر۔ نثر اردو ادب میں خاص اہمیت کی حامل ہے۔ نثر ایک ایسی اصطلاح ہے جس میں مصنف، ادیب یا لکھاری یعنی لکھنے والا بغیر کسی موضوع سند کے اپنے خیالات کا اظہار کرتا ہے۔ موضوع سند، جس طرح کہ میں نے کہا کہ بغیر کسی موضوع سند کے، یعنی جس میں قافیہ، ردیف، جتنے بھی شعری وسائل ہے، وزن، بحر، اس کی پابندی نہ ہوئی ہو تو پھر اس کو ہم نثر کہتے ہیں۔ اردو ادب کی بنیاد 2 اصناف پر پڑی ہے، جن میں شاعری اور نثر شامل ہے۔ یعنی ادب کو ہم 2 بنیادی قسموں میں تقسیم کرتے ہیں۔ ایک طرف اصناف سخن یعنی شاعری، جبکہ دوسری طرف اصناف نثر یعنی نثر۔ اگر یوں کہا جائے کہ نثر اردو کے بلکہ اردو ادب کے ایک بازو کی حیثیت رکھتی ہے تو غلط نہ ہوگا۔ انسان کا جسم ہے، یہ اس کی مثال ادب کی مثال بالکل اسی طرح ہے کہ یہ ایک جسم ہے۔ اب ان کے 2 ہاتھ ہیں، ایک ہاتھ اس کا نثر کا ہے جبکہ دوسرا ہاتھ شاعری کا ہے۔ اردو ادب کو اگر شاعری نے عروج تک پہنچایا ہے تو نثر نے بھی اس کو عروج پر قائم رکھنے کی بھرپور کوشش کی ہے۔ شاعری، ظاہر بات ہے کہ انہوں نے اردو نثر کو کمال تک پہنچایا، لیکن نثر کا بھی اس میں اہم حصہ ہے۔ اردو نثر کا باقاعدہ آغاز 1800 عیسوی میں فورٹ ولیم کالج کے قیام کے ساتھ ہوا۔ 1800 سے پہلے بھی اردو نثر تھا۔ دکن میں بہت سے نثری نمونے موجود ہیں، لیکن وہ زیادہ تر مذہبی قسم کے ہیں، جبکہ باقاعدہ آغاز نثر کا اردو ادب میں وہ 1800 عیسوی میں فورٹ ولیم کالج کے قیام کے ساتھ ہوا۔ اس کالج کی بدولت اردو نثر مزید پروان چڑھی۔ فورٹ ولیم کالج میں شعبہ ہندی یعنی اردو کا شعبہ، اس وقت اردو کو ہندی کہتے تھے، تو فورٹ ولیم کالج میں شعبہ ہندی کے صدر شعبہ یعنی چیئرمین ڈاکٹر جان گلکرسٹ تھا۔ یہاں پر اور بھی بہت سے اردو ادیبوں نے اپنی صلاحیتوں کے جوہر دکھاتے ہوئے اردو نثر کا دامن شاہکاروں سے بھر دیا۔ یعنی یہاں بہت سے تراجم ہوئے۔ مثال کے طور پر باغ و بہار ایک مشہور داستان ہے، میر امن نے لکھی، ترجمہ کیا۔ آرائش محفل دیکھے داستان امیر حمزہ، تو بہت سی داستانیں یہاں لکھی گئی یا ترجمے ہوئے ان کے، اور یہ شاہکار دور جدید میں اپنی ایک خاص اہمیت رکھتے ہیں۔ کیوں نہیں رکھیں گے؟ کیونکہ میر امن کی داستان باغ و بہار آج بھی نصاب کا حصہ ہے۔ اردو نثر میں مصنفین اپنے خیالات کا اظہار علم بیان کے سانچوں میں ڈال کر بیان کرتے ہوئے دکھائی دیتے ہیں۔ یعنی تشبیہات اور استعارات کا استعمال، تمثیلی انداز، یہ تمام ان کے اسلوب میں آتے ہیں۔ دور جدید میں شاعری کی نسبت نثر عام عوام کو زیادہ متاثر کرتی نظر آتی ہے۔ نثر کو اب مزید شاخوں میں تقسیم کیا جا چکا ہے، جن میں اردو تحقیق، اردو تنقید، اردو طنز و مزاح، انشائیہ،
ناول، افسانے، مضامین، افسانچے، آپ بیتیاں، رپورٹاج، سفرنامے، مقالے اور صحافتی کالم وغیرہ شامل ہے۔ یہ اردو نثر کی بہت سی قسمیں ہیں۔ اردو نثر کے عظیم ترین نثر نگاروں میں مولانا محمد حسین آزاد، الطاف حسین خالی، میر امن، فرحت اللہ بیگ، پطرس بخاری، ابن انشا اور سر سید احمد خان اور غالب وغیرہ شامل ہیں۔ تو یہ آج ہم نے اردو کا ایک اجمالی، ایک مختصر جائزہ ہم نے پڑھا ہے، تاکہ اس کے حوالے سے آپ کو اردو نثر کے حوالے سے جو ان کا بنیادی معلومات ہیں وہ آپ کو پتہ ہو۔ اب مجھے اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔